گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دارالافتاء اہل سنت کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم کہ جو کوئی شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالی عز و جل اس کو ایک قرات اجر عطا فرماتا ہے، اور ایک قرات احد پہاڑ جتنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کالز کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جناب، میں راجہ ممتاز اختر کوٹا بات کر رہا ہوں۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا میت کو غسل دینے والے کے پیچھے جماعت ہو سکتی ہے، نماز ہو سکتی ہے؟ دوسرے مسجد میں دنیاوی باتیں کرنا کیسا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آپ کے سوال کو بھی سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ ہمارے اسلامی بھائی نے پوچھا کہ میت کو غسل جو دیتا ہے، وصال ہوتے ہیں بعض لوگ، پیشے کے طور پر بھی کرتے ہیں اور ثواب کی نیت سے بھی کرتے ہیں، تو ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھنے کا شرعی حکم، کیا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میت کو جو شخص غسل دیتا ہے، اگر تو بلا اجرت دیتا ہے تو وہ تو ایک جو ہے وہ مستحسن عمل ہے، اس پر ثواب کا جو ہے وہ مستحق ہے، اور اگر کئی افراد موجود ہیں غسل دینے والے اور ان میں سے کوئی ایک جو ہے وہ اجرت لے کر دیتا ہے تو وہ بھی جائز ہے، اس کا کوئی عمل ناجائز و گناہ نہیں ہے، اگر اس میں دیگر شرائط امامت پائی جاتی ہیں۔ غسل دینے کی وجہ سے اس کی امامت میں کوئی حرج واقع نہیں ہوگا۔ ہاں، یہ دیکھ لیا جائے کہ آیا وہ شرائط امامت کا اہل ہے، امامت کر سکتا ہے، اس کی قراءت درست ہے، مسائل نماز وغیرہ جانتا ہے یا نہیں جانتا، معذور شرعی تو نہیں ہے۔ تو اگر ان تمام چیزوں کے اعتبار سے اس کے اندر شرائط امامت پائی جا رہی ہیں تو بالکل وہ جماعت کرا سکتا ہے اور اس کے پیچھے نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ انہی اسلامی بھائی کا دوسرا سوال تھا مسجد میں دنیاوی باتیں کرنا، اس کا شرعی حکم؟ مسجد اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے لیے ہے کہ بندہ جب وہاں جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے۔ دنیاوی باتیں تو ہم جو ہے وہ باہر بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن جب کسی بارگاہ میں حاضری ہوتی ہے تو وہاں دنیاوی اعتبار سے دیکھیں کہ جب کسی آفیسر کے پاس جاتے ہیں تو اپنی ساری باتیں چھوڑ کے ہم متعلقہ ٹاپک پر بات کرتے ہیں، تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے بڑھ کر کون سی بارگاہ ہو سکتی ہے؟ جب اس میں حاضری ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی ذکر کیا جائے، عبادت کی جائے، کیونکہ مسجد کے اندر خاص طور پر دنیاوی باتیں کرنا، اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح جو ہے وہ لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے۔ تو نیکیاں جو ہے وہ ویسے ہی جو ہے وہ کم ہوتی ہیں، اور جو نیکیاں ہوں وہ بھی اگر اس طرح کے ہمارے اعمال کے ذریعے سے ختم ہو جائیں تو پھر نامہ اعمال کا کیا حال ہوگا۔ خاص طور پر لوگوں کو اس چیز کا احتیاط کرنا چاہیے کہ نماز پڑھنے جاتے ہیں، وہیں پر بیٹھ کے کسی سے شادی بیاہ کی بات شروع کر دی، کوئی دوسری بات شروع کر دی، جمعے کے اندر بیٹھے ہوئے تو اس میں جو ہے وہ آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، موبائل لے کر بیٹھے ہوتے ہیں، موبائل کے اوپر، تو موبائل کے ذریعے جو ہے وہ میسیجز کے ذریعے بات کر رہے ہیں یا فون پر جو ہے وہ بات کر رہے ہیں۔ تو یہ جس طرح بھی آپ عمل کے اندر مصروف ہیں، دنیاوی باتوں کے اندر مصروف ہیں، تو آپ کی نیکیوں کو ختم کر رہے ہیں، جبکہ بندہ جب مسجد میں داخل ہو تو اعتکاف کی نیت کرے تو اس کا وہاں رہنا جو ہے وہ ثواب بن جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ذکر اللہ کی کثرت کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہے تو وہاں سے رب تعالیٰ سے جو ہے وہ بخشش مانگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش لے کر جو ہے وہ لوٹے۔ جزاک اللہ۔ مسجد میں جائیں اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ کا ذکر کریں، نیک کام کرنا چاہیے، دنیاوی باتیں، دنیاوی امور سے مسجد کے اندر اجتناب کرنا ہم پر
لازم ہے. مزید کال کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لوگ گھر کے کسی کونے میں بڑے پیر صاحب کے نام کا چراغ جلاتے ہیں، ایسا کرنا کیسا؟ اصلاح فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلا سوال کہتے ہیں کہ لوگ گھر کے کونے پر بڑے پیر صاحب یعنی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا چراغ جلاتے ہیں کونے کے اندر کسی جگہ پر، تو ایسا کرنا کیسا؟ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کا جو چراغ عموماً ہمارے ہاں جلایا جاتا ہے وہ کسی عمل یا وظیفے سے تعلق نہیں رکھتا، ویسے ہی جو ہے وہ گھر کا ایک کونا مخصوص کر لیتے ہیں اور وہاں پر جلاتے ہیں، اور اس کی کوئی حاجت بھی نہیں ہوتی. اس وقت گھروں کے اندر جو ہے وہ روشنیاں ہیں، لائٹس ہیں، تو یعنی کوئی خاص یہ وجہ نہیں ہوتی کہ وہاں پر تلاوت قرآن کریم کر رہے ہیں یا کوئی اور عمل کر رہے ہیں. تو اس صورت کے اندر تو یہ جلانا اسراف ہے، اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے. ہاں اگر کوئی دیہات میں کہیں پر اور وہاں پر وہ نے ایک کونا خاص کیا ہوا ہے اور وہاں پر وہ جو ہے وہ غوث پاک کے ایصال ثواب کے لیے 11ویں شریف کو یا جمعرات کو بیٹھ کر تلاوت کرتے ہیں، اندھیرا ہے اس کے لیے جلاتے ہیں، تو وہ ایک الگ عمل ہے، اس کا تعلق غوث پاک کے چراغ سے نہیں ہے. مگر جس طرح ہمارے ہاں رائج ہے تو اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے کہ اس کی حاجت نہیں ہے، وہ بلا وجہ جو ہے وہ اسراف ہے، مال کا ضائع ہونا ہے، تیل جل رہا ہے، بتی جل رہی ہے، تو اس کے بجائے یہ کیا جائے کہ قبلہ رخ بیٹھ کر، اب اس میں یہ کہ صرف چراغ جلانے کو عمل شمار کرتے ہیں غوث پاک کے ایصال ثواب کا اور چراغ جلا کے بقیہ گھر کے کام کاج میں مصروف ہو جاتے ہیں، باتیں کرتے رہتے ہیں، یہ نہ کیا جائے. چراغ کو بجھا دیں، اس کی بجائے قبلہ رخ بیٹھیں، ایک مخصوص وقت مقرر کر لیں، اس میں بیٹھ کر جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت کر لیں، ذکر و اذکار تسبیحات پڑھ لیں. 11ویں کی تاریخ ہو یا جو ہے وہ جمعرات والے دن جو ہے وہ یہ عمل مستحسن ہے. تو اس میں یہ اس طرح کے ایصال ثواب کے اعمال کر کے اس کا ثواب جو ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی روح کو جو ہے وہ ایصال ثواب کیا جائے، تو یہ بہتر عمل ہے جو کہ قرآن و حدیث کے ساتھ. حضور آج کل آپ نے بھی سنا ہوگا کہ مغرب کی نماز کے بعد گھروں میں لائٹ جلانے کو لازم قرار دیا گیا، اور عورتیں بالخصوص کہ لائٹ نہ جلے تو ہوتا ہے کہ لائٹ نہیں آج چلی، بلکہ کوئی گھر سے دور جاتا ہے کسی دوسرے علاقے میں تو کسی پڑوسی کسی جاننے والے کی ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ روزانہ آپ نے مغرب کے بعد لائٹ آن کرنی ہے. تو اس کا بھی کوئی یہ بھی لوگوں میں وہ ہے کہ اگر جو ہے وہ لائٹ آن نہیں کریں گے، 2 وقت مل رہے ہوں، یہ 2 وقت ملنا کہلاتا ہے نا، غروب آفتاب جو کہ دن اور جو ہے وہ رات کا جو ہے وہ ملاپ ہو رہا ہوتا ہے، تو 2 وقت کے ملنے کے وقت جو ہے وہ جناب اندھیرا نہیں ہونا چاہیے. اس میں مختلف کانسیپٹ ہوتے ہیں، کسی کا یہ ہوتا ہے کہ جناب جنات آ جائیں گے، دیگر چیزیں آ جائیں گے، تو ان تمام باتوں کی اسلام میں کوئی حقیقت نہیں ہے. اسلام کے اندر یہ ہے کہ بدشگونی کی تو ویسے ہی اجازت نہیں ہے. اسلام کے اندر یہ ہے کہ آپ نیک فال تو کسی چیز سے لیں، بدشگونی نہ کریں. صحیح. تو اب یہ کہ اگر آپ لائٹ نہیں جلائیں گے تو اس صورت میں کوئی نقصان ہو جائے گا یا جنات آ جائیں گے، تو ایسا نہیں ہے. ہاں لائٹ وغیرہ یہ جتنی بھی ضروریات کی چیزیں ہیں، جب اس کی ضرورت ہو تو اس کا استعمال کیا جائے، بلا ضرورت جب اس کا استعمال کریں گے تو یہ اسراف میں آئے گا. جیسے یوں لائٹ جلائی جائے کہ چور چکے جو ہیں ان کو لگے کہ گھر میں کوئی موجود ہے، کیونکہ بالکل اندھیرا ہوگا تو شک پڑے گا کہ، اور اس طرح ان کو موقع ملے گا. تو لائٹ جلنے سے لگتا ہے کہ گھر میں کوئی موجود ہے، تو یہ نیت اگر ہو تو اس صورت کے اندر ممکنہ جو ہے وہ اجازت ہو سکتی ہے، لیکن وہ حالات اور اس کو دیکھتے ہوئے. لیکن جس طریقے سے وہ رائج ہے نا ہمارے یہاں کہ جناب مغرب کے ٹائم تو جلا دیں، عشاء تک بند کر دیجیے گا، پھر بند کر دیتے ہیں. ہاں تو وہ یہ مغرب کے وقت جو چلانے کا مقصد ہے، تو وہاں پر یہ مقصود نہیں ہوتا کہ چور اچکے، بلکہ وہ بدشگونی ہوتی ہے یا جنات کے خوف سے یہ ہے، تو اس کی شرعاً کوئی حقیقت نہیں ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. امید ہے کہ آپ یہ سوال کا جواب سمجھ چکے ہوں گے. مزید کال کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں محمد جعفر اتاری مرکز الاولیاء لاہور کے علاقے داتا نگر سے بات کر رہا ہوں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ایک بندہ 4 رکعت والی نماز پڑھ رہا ہے تو تشہد میں درود پاک بھی پڑھ لیتا ہے، تو کیا وہ سجدہ صاحب کرے گا؟ جی انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دیتے ہیں. مزید کال سنائیے. محمد مالک حافظ بات بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ درود شریف جو ہے وہ وضو ہو کر پڑھنا چاہیے یا کہ بندہ چلتا پھرتا وضو نہ بھی ہو پڑھ لے، اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کے سوال کا جواب دیتے ہیں. محمد جعفر بھائی مرکز الاولیاء لاہور سے 4 رکعت والی نماز جو ہے اس میں تشہد کا مطلق کا، لیکن مراد ان کی شاید قاعدہ اولا ہے، اس میں کوئی اتحیات پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھ لے تو کیا سجدہ صاحب کرنا ہوگا؟ 4 رکعت والی نماز جو ہے وہ فرض بھی ہو سکتی ہے، سنت موقدہ بھی ہو سکتی ہے، سنت غیر موقدہ بھی، اور نوافل بھی. ٹھیک ہے. فرض ہو یا جو ہے وہ واجب آپ لے لیں، وطر کے اعتبار سے واجب ہے،
کہ 4 رکعت والی تو نہیں ہے لیکن 3 والی ہے مگر قاعدہ اولا اس کے اندر بھی ہے، یا سنت موقدہ ہے جیسے ظہر سے پہلے پڑھی جانے والی سنت ہے، تو ان میں اگر پہلی قاعدے کے اندر دوسری رکعت پر اتحیات کے بعد اتنا بھی پڑھ لیا بھولے سے اللہم صلی علی محمد، تو اس کی وجہ سے سجدہ سہو لازم ہو جائے گا، اور اگر جان بوجھ کر پڑھ لیا تو نماز دہرانا لازم ہوگی۔ اور اس کے علاوہ سنت غیر موقدہ یا نوافل ہیں، تو ان میں اگر جو ہے وہ پڑھا تو سجدہ سہو بھی لازم نہیں ہوگا، بلکہ ان میں حکم ہی یہ ہے کہ جب پہلے قاعدے میں بیٹھے تو اتحیات پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھے، دعا پڑھے اور پھر کھڑا ہو جائے، اور تیسری کی ابتدا ثنا سے کرے۔ تو ان میں یہ حکم ہے سنت غیر موقدہ اور نوافل کے اندر، لیکن اگر ان کے اندر ایسا نہ بھی کیا تو بھی نماز ہو جائے گی، لیکن سنت موقدہ میں اگر خلاف ورزی کر لی، اتحیات سے آگے چلے گئے اور درود ابراہیمی کا اتنا حصہ پڑھ لیا، تو اس صورت کے اندر سجدہ سہو لازم ہوگا بھول کی صورت میں، اور جان بوجھ کر ہونے کی صورت میں نماز واجب الاعادہ ہوگی۔ جو پہلا تھا کہ جو فرض ہے واجب ان میں اپنے تشہد کے بعد قاعدہ اولا میں درود نہیں پڑھنا، یہ مسئلہ جب لوگوں کو بتاتے ہیں تو کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے کون سا گناہ کا کام کیا ہے، ہم نے تو اچھا کام کیا ہے، درود شریف ہی تو پڑھا ہے، تو اس کے اوپر سجدہ سہو کیوں لازم ہے؟ فقہ حنفی کے امام حضرت سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک مرتبہ خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور اس پر جو ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بھئی آپ کی فقہ کے اندر جو ہے وہ مجھ پر درود پڑھنے پر جو سجدہ سہو لازم کر دیا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس لیے اس پر درود واجب کیا ہے کہ وہ آپ پر درود بھول کر پڑھ رہا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ تو وہ ہے کہ جس کی طرف توجہ کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ، حضور قلب کے ساتھ درود پڑھا جائے، یہ تو بھول کر پڑھ رہا ہے، تو میں نے اس لیے اس پر سجدہ سہو لازم کیا۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ، یعنی اس وقت پڑھنے سے منع ہے جی، اور سجدہ سہو اس لیے کہ اس نے بھول کر پڑھا ہے۔ جزاک اللہ۔ دوسرا سوال بھی درود پاک سے ہی متعلق ہے کہ درود پاک باوضو پڑھا جائے یا بے وضو بھی پڑھ سکتے ہیں، چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں؟ مستحب تو یہ ہے کہ درود پاک باوضو پڑھا جائے۔ درود شریف جو ہے وہ راہ چلتے بھی پڑھنے کی اجازت ہے، اٹھتے بیٹھتے ہر صورت کے اندر درود پاک پڑھ سکتے ہیں، بغیر وضو بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن مستحب یہ ہے کہ باوضو پڑھا جائے۔ ہاں، اگر راہ چلتے میں پڑھ رہے ہیں اور کسی ایسی جگہ سے گزر رہے ہیں جہاں پر نجاست پڑی ہوئی ہے تو اب خاموش ہو جائیں، اب اس مقام پر نہ پڑھیں، جب وہ مقام گزر جائے تو پھر اس کے بعد دوبارہ جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ گندگی والے مقامات سے پرہیز کرنا چاہیے۔ مزید کالز کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا سوال یہ ہے کہ پورے جسم کے بال تراشنے کے بارے میں چیزیں کا کیا حکم، اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں۔ انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دیتے ہیں۔ جی ایک اور کال سنائیے۔ جی میرا نام شاہد الطاف ہے اور میں فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں۔ میرا یہ سوال ہے کہ صبح کی اذان کے بعد اور نماز سے پہلے کیا ہم کوئی نفل پڑھ سکتے ہیں؟ جی انشاءاللہ آپ کے سوال کا بھی جواب دیتے ہیں۔ پہلا سوال حضور پورے جسم کے بال کاٹنے سے متعلق پوچھ رہے ہیں کہ اس کی اجازت ہے یا نہیں۔ جسم کے بعض حصوں کے بال کاٹنا جو ہے وہ اس کی شرعن اجازت ہے۔ ٹھیک ہے۔ بعض حصوں کے بال کاٹنا ناجائز و گناہ ہے، اور بعض حصوں کے بال کاٹنا جائز اگرچہ ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ نہ کاٹے۔ ٹھیک ہے۔ اب جیسے جو کاٹنا جو ہے وہ ناجائز و گناہ ہے، مرد کے لیے داڑھی کے بال کاٹنا جو ہے وہ صحیح، جب ایک مٹھی سے کم ہے داڑھی تو اب اس کو تراشنا یہ ناجائز و گناہ ہے، معاذ اللہ پورا منڈوا دینا یہ بھی ناجائز و حرام ہے، اس کی بھی اسلام میں اجازت نہیں ہے، کیونکہ مرد پر ایک مٹھی داڑھی رکھنا یہ واجب ہے۔ ٹھیک۔ اسی طرح خواتین یا مرد دونوں کے لیے آئیبرو بنوانا یہ بھی ناجائز ہے، آئیبرو کے اندر بھی چونکہ بال جو ہے وہ کاٹے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی بھی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آئیبرو بنانے والی پر بنوانے والی پر جو ہے وہ لعنت ارشاد فرمائی حدیث کے اندر، تو اس سے بچنا بھی جو ہے وہ خواتین کے اندر جو ہے یہ مرض بہت زیادہ پایا جاتا ہے، ان پر اس سے بچنا جو ہے وہ لازم ہے۔ اور اس میں اس بات کا بھی خیال رکھا جائے کہ بعض خواتین کا یہ بھی کہنا ہوتا ہے کہ کیا شوہر کے لیے ہم کروا سکتی ہیں، یا شوہر ہم سے مطالبہ کرتے ہیں تو کیا کر سکتی ہیں، تو یہ بات یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی میں مخلوق میں سے کسی کی اطاعت جائز نہیں ہے، یعنی ایک کام کا حکم رب دے رہا ہے اور مخلوق میں سے کوئی بندہ اس کے خلاف کرنے کا حکم دے رہا ہے، تو اب رب کی نافرمانی نہیں کی جائے گی بلکہ مخلوق کی ہی نافرمانی کی جائے گی اور رب کی اطاعت کی جائے گی۔ تو جب بال کٹوانا آئیبروز کے یہ اسلام میں منع ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے منع ہے، تو اس صورت میں شوہر کہے، والد کہے، کوئی بھی کہے، اس کو کٹوانے کی اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب
بال کہاں کے کٹوانے کی اجازت ہے؟ تو منہ زیر ناف صاف کرنا، یہ تو سنت ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت میں سے ہے، تو منہ زیر ناف صاف کیے جائیں گے۔ ہر ہفتے صاف کرنا مستحب ہے، بلکہ اگر 40 دن تک صاف نہ کیے تو ایسا کرنے والا گناہ گار ہوگا۔ یہ حکم مرد و عورت دونوں کے لیے ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ گلے کے بال نہ منڈوائے، ناک کے بال نہ اکھاڑے، کہ اس سے جو ہے وہ مرض عاقلہ پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے مونچھوں کو کم کرنا یہ سنت ہے، مونچھوں کو جو ہے وہ پست کیا جائے گا۔ البتہ پیٹ کے بال صاف کرنا، ہاتھوں کے پاؤں کے بال صاف کرنا یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، سینے اور پیٹھ کے بال مونڈنا، یہ کتروانا، یہ اگرچہ جائز تو ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ ان کو نہ منڈوایا جائے۔ ٹھیک ہے۔ ناک کے بال اکھاڑنا منع ہے، تو اگر کاٹ لیتا ہے تو کاٹنے میں جو ہے وہ حرج نہیں ہے، اکھاڑ کے کھینچ کے جو ہے وہ اکھاڑا جائے گا، ٹھیک ہے، تو اس سے جو ہے یہ مرض پیدا ہونے عاقلہ کا کوئی مرض ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ اذان فجر اور اس کے فرائض کے درمیان اذان ہو گئی اور ابھی فرض نہیں پڑے، درمیان میں کیا کوئی نوافل پڑھ سکتے ہیں؟ مکروہ اوقات جو ہے نا، دیکھیں دو طرح کے ہیں۔ بعض مکروہ اوقات 3 ہیں وہ، کہ جس کے اندر فرض نماز پڑھنا، نفل پڑھنا، قضا پڑھنا سب جو ہے وہ ناجائز ہیں۔ وہ 3 مکروہ اوقات ہیں: طلوع آفتاب سے لے کے 20 منٹ بعد تک، دوپہر میں ظہور کبریٰ سے لے کے ظہر تک، اور شام میں غروب آفتاب سے 20 منٹ پہلے سے لے کر غروب آفتاب تک۔ ان 3 اوقات میں نہ فرض جائز، نہ نفل جائز، نہ قضا جائز۔ ہاں، اگر اس دن کی اثر نہیں پڑی تو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں آخری 20 منٹ میں غروب آفتاب سے پہلے۔ لیکن نوافل کے لیے جو اوقات ہیں وہ کئی زائد اوقات ہیں کہ ان کے اندر نوافل کی اجازت نہیں ہے۔ اس میں ایک یہ وقت بھی ہے کہ صبح صادق کے بعد، صبح صادق سے لے کے طلوع آفتاب تک، اس پورے وقفے کے اندر جو ہے وہ ہرگز اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ کوئی بھی نفل نماز ادا کی جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فجر کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز سے پہلے جو ہے وہ کوئی رکعتیں نہیں ہیں۔ فجر کی نماز سے پہلے جو 2 رکعتیں ہیں صرف وہ فجر کی سنت ہیں، اس کے علاوہ جو ہے وہ کوئی بھی رکعت نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہاں پر مراد نوافل ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر قضا نماز کوئی پڑھنا چاہتا ہے غروب فجر سے پہلے یا فجر کی نماز پڑھنے کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے، تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ پڑھ سکتا ہے۔ ہاں، اس بات کا خیال رکھیں، خاص طور پر نماز فجر ہونے کے بعد جو ہے وہ ایسے مقام پر نہ پڑھے نماز کہ جہاں پر دیکھنے والے جو ہے وہ تشویش میں مبتلا ہوں، کیونکہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ نفل پڑھ رہا ہے، اسے ٹوکیں گے، تو اس صورت میں نہ پڑھے۔ اب اگر یہ بتائے گا کہ میں جو ہے وہ اپنی قضا پڑھ رہا ہوں تو یہ گناہ کا اظہار ہو جائے گا، تو اس کی بھی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ تو ایسے مقامات جہاں پر نوافل منع ہیں اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور پتہ ہے کہ لوگ یا تو نوافل پڑھنے کی وجہ سے آپ کو ٹوکیں گے یا آپ کو ظاہر کرنا پڑے گا آپ جو ہے وہ قضا پڑھ رہے ہیں، اپنا گناہ ظاہر کرنا پڑے گا، تو ایسے اوقات کے اندر اپنی قضا نماز اگر پڑھیں تو وہ چھپ کر ادا کریں۔ جزاک اللہ۔ مزید کال کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد اقبال حمدمی، لاہور کا۔ میرا سوال یہ ہے کہ قبرستان میں میت قبر کی کس سائڈ پہ کھڑے ہو کر احسان ثواب کرنا چاہیے؟ جی، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دیتے ہیں۔ جی، مزید کال سنائیے۔ غسل کا کتنا فرض ہے تو وضو کا کتنا فرض ہے، یہ میں تھوڑا پوچھنا تھا آپ سے۔ جی، وضو اور غسل کے فرائض۔ مزید بھی کالز ہوں تو سنائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد آصف ہے اور میرا سوال یہ ہے کہ اگر صبح کی 2 رکعتوں میں 2 رکعت پڑھنے کے بعد اٹھ جائے اور تیسری رکعت اور پڑھے تو بھول کے، اس کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد اقبال بھائی یہ کہتے ہیں کہ قبرستان میں جب ہم قبر پر حاضری دیتے ہیں، مزار پر جاتے ہیں کسی، تو اصال ثواب کرنے کے لیے کھڑا ہوتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تو کس جانب کھڑے ہو، دائیں جانب بائیں جانب؟ قبرستان میں یا مزارات پر جب بھی حاضری دیں تو سرہانے کی جانب سے نہ جائیں، بلکہ جو ہے وہ پائنتی کی جانب سے پاؤں کی طرف سے جائیں، اور پاؤں کی جانب ہی جو ہے وہ میت کے چہرے کی طرف جو ہے وہ منہ کر کے سامنے کی طرف کھڑے ہوں، اور وہاں پر جو ہے وہ
فاتحہ کریں اور ایصال ثواب کریں. یہی جو ہے وہ باادب طریقہ حاضری پہ مزارات کا بھی ہے اور عام قبر پہ بھی جانے کا ہے. البتہ مزارات کے اندر اس بات کا بھی خاص خیال رکھیں کہ 4 ہاتھ کے فاصلے سے کھڑے ہوں اور نہ مزار کو چھوئیں اور نہ ہی چومیں. دور سے ہی کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھیں اور پھر واپس جو ہے وہ ایصال ثواب کرنے کے بعد دعا کرنے کے بعد واپس پلٹ آئیں. ٹھیک ہے. تو یہ پاؤں کی جانب سے جا کر کھڑا سیدھی جانب ہونا ہے، یعنی اس کے چہرے کی طرف، یا پاؤں کی جانب ہی کھڑے، جانب ہی جو ہے وہ کھڑے ہوں گے، یعنی پاؤں کی جانب سامنے کھڑے رہیں گے. پاؤں کی جانب سائڈ پر جانے، سائڈ پہ بھی کھڑے تو ہو سکتے ہیں، لیکن اول یہ منع ہے کہ سرہانے کی جانب جو ہے وہ نہ کھڑے ہوں کہ میت کو جو ہے وہ گھوم کر دیکھنا پڑتا ہے، اس سے منع کیا گیا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. اور قبرستان میں جانے کا طریقہ، فاتحہ کا جو طریقہ ہے، یعنی اب مثال ثواب کے لیے مزار پر حاضری دیتے ہیں، اس کا جو طریقہ امیر اہل سنت کے رسالے فاتحہ کا طریقہ جو نماز کے احکام کے اندر بھی موجود ہے، اس کا مطالعہ کیجیے، انشاءاللہ عزوجل مزید تفصیلات بھی حاصل ہوں گی. دوسرا سوال ہمارے اسلامی بھائی نے پوچھا، وضو اور غسل کے فرائض یہ کتنے ہیں، یہ بتا دیجیے. وضو کے 4 فرائض ہیں: چہرہ دھونا اور کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا اور دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا. ٹھیک ہے. اور غسل کے 3 فرائض ہیں: کلی کرنا، ناک میں نرم ہڈی تک پانی پہنچانا اور تمام ظاہر بدن پر پانی بہانا. مزید تفصیل کے لیے امیر اہل سنت کے رسالے ہیں وضو کا طریقہ اور غسل کا طریقہ، اس میں جو ہے وہ فرائض غسل اور واجبات جو ہے وہ چیزیں جو ہیں اور احتیاطیں کہ پانی تو بہانا ہے لیکن وہ پانی خاص طور پہ کن کن جگہوں پر پہنچانا ضروری ہے، ان تمام باتوں کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے. تو یہ دونوں رسالے جو ہے وہ آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی حاصل کر سکتے ہیں، اس کو حاصل کر کے اس کا مطالعہ کریں. آصف بھائی ہیں ہمارے، انہوں نے پوچھا کہ فجر کی جو رکعتیں پڑھتے ہیں 2 فرض، تیسری کے لیے بھولے سے کھڑے ہو گئے تو اب کیا کریں؟ فجر کی جو ہے وہ 2 رکعت پڑھنے میں اب اگر بغیر قاعدہ کیے کھڑے ہوئے یا آخری قاعدہ کر کے کھڑے ہو گئے تو جب تک تیسری رکعت کا سجدہ نہیں کیا واپس لوٹ آئیں، اتحیات پڑھیں اور سجدہ سہو کر کے اپنی نماز کو مکمل کر لیں، نماز ہو جائے گی. ٹھیک ہے. لیکن اگر تیسری رکعت کا انہوں نے سجدہ کر لیا تو اس صورت کے اندر یہ فرض باطل ہو گئے. 1 رکعت اور ملا لیں اور سجدہ سہو کر کے نماز مکمل کریں، یہ نفل ہو جائیں گے فرض چاروں. اور جو ہے وہ ان کو اب دوبارہ سے جو ہے وہ نئے سرے سے اپنے فرض جو ہے وہ دوبارہ سے ادا کرنے ہوں. دیگر نمازوں میں بھی یہ اگر 5ویں رکعت میں کھڑے ہو گئے، 5ویں رکعت کے اندر 4 رکعت والی نماز ہے، اس میں 5ویں میں کھڑے ہو گئے تو جب تک 5ویں کا سجدہ نہیں کیا لوٹ آئیں. اگر 5ویں کا جو ہے وہ سجدہ کر لیا تو پھر اس صورت کے اندر جو ہے وہ 5ویں کا اگر سجدہ کر لیا تو پھر جو ہے وہ 1 رکعت اور ملا لیں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. مزید کال کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرا نام مہر مظفر اقبال ہے، میں یونان سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ کون کون سی نماز بلند آواز میں پڑھ سکتے ہیں، اکیلے میں اور جماعت کے ساتھ یا کوئی اور ساتھ میں ہو؟ جی انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دیتے ہیں. جی ایک اور کال. محمد سردار مکلوڑ گنج سے. سوال میرا یہ ہے کہ میں نے منجی دی ہے کسی آدمی کو، مثال تو ریٹ ہے 1800، میں نے منجی اس سے طے کر لے لی ہے 2000 میں، تقریباً 2-3 مہینے بعد میں پیمنٹ ادا کروں گا. کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے لینے والے کو یا دینے والے؟ جی انشاءاللہ آپ کے سوال کا جو مظفر اقبال بھائی یہ پوچھ رہے ہیں کہ کون کون سی نماز کے اندر جہر کر سکتے ہیں، یعنی بلند آواز سے قرات کر سکتے ہیں، اکیلے میں کب کر سکتے ہیں، جماعت میں کب کریں گے، ساتھ کوئی اور ہو تو کب جو ہے وہ جہر کرنا ہوگا؟ ظہر اور عصر کی نمازوں میں تو آہستہ پڑھنا جو ہے یہ امام پر واجب ہے. ٹھیک ہے. اور فجر اور مغرب اور عشاء کے اندر بآواز بلند پڑھنا واجب ہے امام صاحب پر. اگر اس کی خلاف ورزی کریں گے تو اس صورت کے اندر جو ہے بھول کر ہوئے گی خلاف ورزی تو سجدہ صاحب لازم ہوگا، جان بوجھ کر ہوا تو نماز واجب الاعادہ ہوگی. ٹھیک ہے. یہ تو امامت کا مسئلہ ہو گیا، جماعت کا. اور مقتدی ہر نماز کے اندر خاموشی رہے گا امام کے پیچھے، چاہے امام آہستہ پڑھے چاہے بآواز بلند پڑھے. اور جب علیحدہ نماز پڑھ رہے ہیں تو جو فجر ہے، مغرب ہے اور عشاء ہے جن میں بآواز بلند پڑھنا ہے تو اس میں افضل یہ ہے کہ منفرد شخص اکیلا نماز پڑھنے والا بآواز بلند پڑھے، جبکہ کسی دوسرے سونے والے کو دیگر نمازیوں کی نماز میں خلل واقع نہ ہو. اور جو ظہر اور عصر ہیں اس میں اس کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ آہستہ جو ہے وہ ادا کرے، بلند آواز سے ادا نہ کرے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. دوسرا سوال ہمارے محمد سردار بھائی
منجی یعنی چاول فصل وغیرہ جو ہوتی ہے، یہ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر 1800 روپے ریٹ چل رہا ہے اور یہ کسی سے ادھار جو ہے 2000 روپے میں لے لیتے ہیں اور رقم بعد میں دی جائے گی، تو یہ صحیح ہے؟ ادھار پر خرید و فروخت ہے، سمپل یہ. تو اس میں یہی ہے کہ آپ اولاً طے کر لیں کہ یہ چیز جو ہے اس کی قیمت ہی جو ہے وہ اتنی ہے. ٹھیک ہے. یعنی یہ چیز میں آپ سے خریدتے ہی جو ہے وہ 2000 روپے پر ہوں اور میں آپ کو اس کی قیمت جو ہے وہ 3 مہینے کے بعد ادا کروں گا. لیکن اس میں یہ شرط ہے کہ اگر قیمت خدا نخواستہ وہ لیٹ کرتے ہیں تو اس صورت میں کوئی جرمانہ وغیرہ لازم نہیں ہوگا. تو اگر کوئی ناجائز شرط نہیں ہے اور اولاً خریدتے وقت ہی اس کی قیمت طے کر لیتے ہیں، اس کے وقت طے کر لیتے ہیں کہ کب جو ہے وہ اس کی قیمت ادا کریں گے، تو اس صورت میں اس طرح ادھار خرید و فروخت جائز ہے. ادھار اور نقد کی قیمتوں کے اندر ریٹ کا فرق ہونا یہ ناجائز و گناہ نہیں ہے، جبکہ اسی وقت طے کر لیا جائے. یعنی پہلے متعین ہو قیمت بھی اور وقت بھی کہ ادائیگی کب ہو. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. مزید کالز کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرا نام حسن مبشر ہے اور میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو میت جس بندہ فوت ہو جاتا ہے جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے لیے ایک تو بہتر اصال ثواب کیا چیز ہے؟ آیا کہ کلام پاک ہے یا کہ کوئی چیز لگوا دی جائے مطلب اصال ثواب کی خاطر، تو وہ بہتر ہے. اور اس کے متعلق ایک اور سوال اسی میں یہ ہے کہ اس کی جو نمازیں وغیرہ ہیں وہ تو اب بندہ تو مر گیا تو وہ تو ختم ہو گیا کام اس کا، وہ کہہ رہے تھے کہ اس کا فدیہ وغیرہ جو ہے یہ اس متعلق جو ہے وہ آپ تھوڑی سی آگاہی کر دیجیے گا. مبشر وہیں اسد مبشر غالباً نام ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ فوت اگر کوئی ہو گیا تو اب اس کو اصال ثواب کرنا ہے، تو بہترین اصال ثواب کیا ہے؟ قرآن پاک پڑھنا ہے یا کوئی اور چیز دے دینا؟ یہ ارشاد فرمائیے. بہترین ایصال ثواب تو صدقہ جاریہ ہے کہ کوئی ایسا عمل جو ہے وہ کیا جائے جس کے ذریعے مرحوم کو جاری ہوتا ہے، صدقہ جو ہے وہ جاری ہو جائے، اس کا ثواب پہنچ جائے. مسجد کے اندر تعمیر مسجد کے اندر جو ہے وہ رقم لگا دیں، مدرسے میں لگا دیں، کتابیں تقسیم کر دیں. اس طرح جو بھی صدقات جاریہ ہیں کسی جگہ پر جہاں پر مسلمانوں کو پانی کی پریشانی ہے وہاں پانی کا بندوبست کر دیں، یہ تو صدقات جاریہ ہیں، یہ کیا جائے. جاریہ یعنی رہیں گے، جی ہمیشہ رہیں گے، جب تک رہیں گے اس کو ثواب جو ہے وہ ملتا رہے گا. تو صدقات جاریہ کریں، لیکن صرف یہی نہ ہو کہ اسی پر اکتفا کریں. بعض جگہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بس ٹھیک ہے مرحوم کے لیے جو مسجد میں پیسے دے دیے بس، تو وہ تو عمل آپ نے دیا، وہ ایک مرتبہ آپ کا عمل ہوا اور میت کو اس سے فائدہ پہنچتا رہے گا. لیکن میت سے محبت اور اس کے ساتھ جو حسن سلوک کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ ایک رابطہ رکھیں، ہماری جانب سے اس کے پاس تحائف پہنچتے رہیں تاکہ اس کے جو ہے وہ درجات بلند ہوں، گناہ ہیں تو ان کی معافی ہو اور ایک رابطہ اور تسلسل بنا رہے، کیونکہ میت جو ہے وہ اپنے زندوں کی جانب سے آنے والے جو ہے وہ تحائف ایصال ثواب کی جو ہے وہ منتظر رہتی ہے. تو ان کے لیے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ فاتحہ خوانی بھی کریں، قرآن پاک کی تلاوت بھی کریں، چاہے روزانہ صرف سورہ یاسین ہی پڑھ کے تلاوت کریں، 3 بار سورہ اخلاص ہی، یعنی حسب استطاعت جس کو جو کچھ آتا ہے تو وہ اس کی عادت بنا لے اور وہ پڑھ کر اپنے مرحومین کو، خاص کسی ایک کا انتقال ہوا ہے لیکن پیچھے اور بھی بہت سو کا انتقال ہو گیا، تو جب پڑھیں تو سب کو ایصال ثواب کریں تاکہ سب کو فائدہ پہنچے گا اور خود اس پڑھنے والے کو بھی ثواب پہنچے گا. اور گھروں میں جو ہے وہ مرحومین جیسے خاندان کے لوگ انتقال کر جاتے ہیں، ان کے لیے اہتمام بھی ہونا چاہیے تاکہ بچے دیکھیں کہ ہمارے جو بڑے ہیں وہ اپنے جو گزر چکے ان کے لیے اہتمام کرتے ہیں، تو کل آپ کے لیے بھی عادت یہ لوگوں میں شامل ہو جائے گی. اپنے گھر میں ایک جو ہے وہ ماحول جو ہے وہ ہمیں بنانا چاہیے کہ ہمارے بچوں کو جو ہے وہ پتہ ہو کہ جیسے جمعرات کا دن جو ہے وہ روحیں گھروں پر آتی ہیں، اور اس دن جو ہے وہ اہل سنت اور خاص طور پہ اہل سنت کے وہ گھرانے جو کہ پرانے جن میں بڑے بوڑھے ہیں تو وہ اہتمام کرتے بھی ہیں کہ عصر کے بعد جو ہے یا ظہر کے بعد جو ہے وہ تلاوت کرتے ہیں اور عصر کے بعد فاتحہ دی جاتی ہے، کھانا جو ہے وہ غریب کے یہاں بھجوایا جاتا ہے. تو یہ سب ایصال ثواب کا ایک طریقہ پرانا جو ہے وہ رائج ہے، تو اس کو ہمارے گھروں میں بھی ختم نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہمیں اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے اور اس کے حوالے سے اپنی اولاد کا ذہن بنانا چاہیے کہ کم از کم جمعرات کو، جمعے کو ہم کچھ پڑھیں، قبرستان میں جا کر حاضری دیں، قبرستان میں جا کر جو مرحومین ہیں ان کو فاتحہ اور ایصال ثواب کریں. کچھ لوگ یوں بھی سمجھتے ہیں یا ان کے ذہن میں آتا ہوگا کہ ہم نے اگر فاتحہ دلانی ہے یا برسی منانی ہے، کسی کی برسی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، تو اس کے لیے اہتمام کرنا پڑے گا، اتنا خرچہ کرنا پڑے گا، تو اس لیے شاید چھوڑ دیتے ہوں. تو کیا یہ ضروری ہے کہ اہتمام کریں یا گھر میں جو کھانا پکا ہوا ہے اس کے اوپر بھی ایسا ہو سکتا ہے؟ فاتحہ اور ایصال ثواب کے لیے کھانا نہ بھی پکا ہوا ہو تو بھی کر سکتے ہیں. یعنی آپ صرف جو ہے وہ گزر رہے ہیں،
اب جیسے عموماً کئی لوگ ہیں جن کے رستوں کے اندر آفس جاتے ہوئے آتے ہوئے قبرستان پڑھتے ہیں، تو آپ آتے جاتے 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں اور اس کا ثواب مرحومین کو ایصال کر دیں، اپنے مرحومین کو بھی کر دیں، اس قبرستان کے بھی مرحومین کو جو ہے وہ کر دیں، تو یہ عمل ہو سکتا ہے۔ تو عمل جو ایصال ثواب کا ہے وہ ایک یہ ہے کہ غریبوں کو کھانا کھلایا جائے، یہ بھی ایک نیک عمل ہے، ٹھیک ہے۔ تلاوت قرآن کریم کرنا یہ بھی ایک نیک عمل ہے، نماز پڑھنا، نفل پڑھنا، روزہ رکھنا، یہ سارے نیک اعمال ہیں۔ تو اس کے لیے کھانا ہونا اور اس پر فاتحہ دلانا ہی ضروری نہیں ہے، کھانا کچھ بھی نہیں ہے تو بھی آپ کوئی بھی نیک عمل کر کے اس کا ثواب جو ہے وہ مرحوم کی بارگاہ میں پیش کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ جزاک اللہ۔ انہی کا دوسرا سوال تھا مزید مرنے والے سے متعلق کہ اب اصالے ثواب تو ہم کریں گے لیکن اس پر جو فرائض تھے، نمازیں تھیں مثال کے طور پہ، روزے رہ گئے تھے، اب وہ تو انتقال کر گیا، تو انہوں نے سنا ہوا ہے کیا یہ درست ہے کہ فدیہ وغیرہ ادا کر کے؟ بالکل، مرحوم کا جو ہے وہ فدیہ، اس کی نماز اور روزے اگر باقی ہیں تو وہ فدیہ جو ہے وہ اس کا ادا کیا جائے، اور فدیہ یہ ہوتا ہے کہ ایک نماز کے بدلے میں ایک صدقہ فطر کی مقدار جو ہے وہ کسی غریب مستحق کے زکوٰۃ کو دی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک روزے کے بدلے میں دیا جاتا ہے ایک صدقہ فطر، اور دن میں جو ہے وہ 5 فرض نمازیں ہوتی ہیں تو 5 صدقہ فطر 5 فرض نمازوں کے بدلے میں، اور چونکہ وطر جو کہ واجب ہوتا ہے اس کے مقابلے میں علیحدہ سے ایک اور جو ہے وہ صدقہ فطر دیا جاتا ہے، تو گویا ایک دن کی 6 نمازوں کا جو فدیہ ہوتا ہے وہ 6 صدقہ فطر ہوتا ہے، اور یہ 6 صدقہ فطر ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ روزے ہیں تو روزوں کے جو ہے وہ صدقہ فطر جو ہے وہ ادا کیے جاتے ہیں، تو یہ فدیہ جو ہے وہ بالکل دیا جائے، بہت ہی اچھا عمل ہے، اور اپنے مرحوم کے لیے جو ہے وہ ایک بہت ہی جو ہے وہ پیارا عمل ہے، جس کے ذریعے سے اس پر سے جو ہے وہ عذاب کی جو ہے وہ کمی ہو سکتی ہے۔ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اس کے یہ جو ہے فدیے کو ان کو قبول کر کے اور وہاں پر اس کی مغفرت اور معافی جو ہے وہ فرمائے، تو یہ عمل بالکل کرنا چاہیے۔ بسا اوقات بہت سارے ہم جو ہے وہ خیرات کر رہے ہوتے ہیں، اگر مرحوم کا فدیے کی صورت ہے، اس کے اوپر نمازیں جو ہے وہ تھیں، وہ نمازیں نہیں پڑھ سکا، بعض لوگ جو ہے وہ نمازیں پوری زندگی پڑھ رہے ہوتے ہیں، آخری عمر میں نہیں پڑھ پاتے، پریشانی کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، یا روزے نہیں رکھ پاتے، تو اس میں اس بات کا خاص جو ہے وہ اولاد کو، دیگر اعزاء اقربا کو خیال کرنا چاہیے کہ جہاں ہم ان کے لیے اتنا ایصال ثواب کر رہے ہیں، خیرات کر رہے ہیں، وہیں پر ہم جو ہے وہ ان کا فدیہ بھی ادا کریں۔ اب فدیہ یہ ہوتا ہے کہ جب کیلکولیٹ کریں پوری نمازوں کو، روزوں کو، تو وہ کافی بنتا ہے، لاکھوں میں چلا جاتا ہے، ہر ایک کی اتنی استطاعت نہیں ہوتی کہ وہ اس کے مطابق جو ہے وہ ادا کرے، تو اس کا بھی ایک شرعی طریقہ کار ہوتا ہے، شرعی ہیلے کے ذریعے اس کی ادائیگی اس طریقے سے ہو سکتی ہے کہ کم پیسوں کے اندر زیادہ نمازوں کا جو ہے وہ فدیہ جو ہے وہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ اس کا مکمل جو ہے وہ تفصیلی مضمون جو ہے وہ امیر اہل سنت کے رسالے قضا نماز کے بیان کے اندر موجود ہے، اسے پڑھ لیں، اس میں جو چیز سمجھ نہ آئے تو اس کو جو ہے وہ آپ دارالفتہ سے پوچھ لیں۔ اسی طریقے سے اگر نماز کی کیلکولیشن، روزوں کی کیلکولیشن آپ نے کرنی ہے، کب سے کرنی ہے، بلوغت کے وقت سے کرنی ہے، بلوغت کا وقت کا علم معلوم ہے کہ وہ شخص بالغ کب ہوا تھا تو اس وقت سے شمار کریں گے، تو یہ تمام چیزیں کیلکولیشن اگر آپ نے نکلوانی ہے تو اس کے لیے دارالفتہ اہل سنت آ جائیں، آپ اپنے مرحوم کی کنڈیشن بیان کریں گے کہ اس عمر میں انتقال ہوا کب ہے، خواتین کی فدیہ نکالنے کے اندر جو ہے وہ ان کے جو حیض و نفاس کے ایام ہیں وہ مائنس کیے جاتے ہیں، تو یہ تمام چیزیں ایک طریقہ کار ہوتا ہے، تو وہ کیلکولیشن نکلوا لیں دارالفتہ سے، اور اس کے مطابق جو ہے پھر آپ اس کا ہیلا کر کے ان کا فدیہ ادا کریں۔ تو ہمیں اپنے مرحومین کا اس معاملے میں بھی خیال رکھنا چاہیے اور ان کی طرف سے فدیہ ادا کرنا چاہیے۔ حضور کوئی اگر یہ آج جو سنا فدیے کے بارے میں، کئی لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا، اب کوئی پیسے والا آدمی بولے چلیں جی فدیے سے کام چل ہی جاتا ہے، اور کسی کو بول دے کہ یہ پیسہ تم رکھ لو اور جب میں مر جاؤں تو میری طرف سے فدیہ ادا کر دینا اور عبادت چھوڑ دیں، نہ فرض پڑھے نہ نمازیں پڑھے، یہ عمل ٹھیک رہے گا اس کا؟ یہ تو دیکھیں یہ ہے کہ یہ چوری اور اس کے اوپر سینہ زوری جو ہے وہ والی بات ہے، ایک کہ کسی سے چوری ہو گئی یا اس کسی سے کوئی چیز نقصان ہو گئی اور وہ اس کا جو ہے وہ کوئی تاوان بھرے، اور ایک یہ ہے کہ وہ اس چیز کو پہلے جو ہے وہ چوری کرے یا اس کو توڑے اور پھر کہے کہ میں اس کو توڑ دیتا ہوں، پیسے لے لینا مجھ سے، ٹھیک ہے، تو یہ تو چوری سینہ زوری والی بات ہے، یہ تو جو ہے وہ معاذ اللہ عز و جل جو ہے وہ سخت کبیرہ گناہ ہے، اور اس سے تو معافی کی امید بھی نہیں ہے جو اس طریقے سے کرے گا، تو معافی کی امید اسی کے لیے ہے جو شرمندہ ہو زندگی کے اندر، جو ہے وہ اپنی حتی الامکان کوشش کرے، نماز روزے فرائض و واجبات سب ادا کرے، ہاں جہاں پر کوتاہی ہو گئی، خطا انسانی سے غفلت ہو گئی، اب وہاں پر جو ہے وہ اس کے لواحقین جو ہیں ان کے لیے حکم ہے، اپنی زندگی میں بھی کوئی شخص جو ہے وہ اپنی نمازوں کا فدیہ ادا نہیں کر سکتا، نہ کسی اور سے پڑھوا سکتا ہے، ہاں روزے کے فدیے کی اجازت ہے، لیکن اس میں بھی بالکل لاسٹ کنڈیشن ہے کہ جو شخص شیخ فانی ہو گیا
کہ بڑھاپے کی اس عمر کو پہنچ گیا کہ اب روزہ رکھنے کی اس میں طاقت ہی نہیں ہے، نہ سردی امید میں بھی رکھ نہیں کہ سکتا ہے بعد نہ میں روزہ، ٹھیک ہو پائے نہ گا، سردی میں نہ گرمی میں، نہ لگاتار نہ متفرق طور پہ کسی بھی طرح آئندہ بھی رکھنے کی کوئی چانسز نہیں ہے۔ اس کو یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر روزے کے بدلے میں ایک صدقہ فطر دے دے۔ اس کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ اگر بعد میں تندرست ہو گیا تو وہ فدیے کافی نہیں ہوں گے، وہ روزے اس کو رکھنے ہی پڑیں گے دوبارہ۔ ٹھیک ہے، تو صرف روزے کے لیے یہ ہوتا ہے۔ عمومی طور پہ لوگ جو ہے وہ روزے کے اندر بھئی روزہ نہیں رکھ سکتے، گرمی بہت تھی اس لیے ہم فدیہ دے رہے ہیں، تو اس سے ہرگز جو ہے وہ فدیہ ادا نہ ہوگا۔ حتیٰ کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ بیمار ہے، شیخ فانی نہیں ہے، بڑھاپے کو نہیں پہنچا، کوئی ایک بیماری ہے، جوان 30 سال کا کوئی بیماری ہے، سانس کی بیماری ہے جس کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ پاتا، اس کو انہیلر یوز کرنا پڑتا ہے، تو اس کے لیے بھی فدیے کی اجازت نہیں انتظار ہے، کرے گا، اس کو بھی یہی ہے کہ اپنے صحت یاب ہونے کا انتظار کرے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے صحت مل جائے تو ان روزوں کی قضا کرے۔ ہاں اگر صحت نہیں ملتی تو پھر اس صورت کے اندر اس کو یہ حکم ہوگا کہ بوقت انتقال وہ وصیت کر جائے کہ میرے مال میں سے جو ہے وہ میرے روزوں کا فدیہ ادا کیا جائے۔ جزاک اللہ، بہت ہی پیارے انداز سے اپنے فدیے سے متعلق احکام کو بیان فرمایا۔ ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے کمر بستہ رہنا چاہیے، اور یہ اس طرح کے جو جھوٹے ہیلے بہانے شیطان لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، اس سے محفوظ رہنا چاہیے۔ شیطان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر مگن رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا عبادت گزار بندہ بنائے، ہمیں اپنا ولی بنائے، اپنا محبوب بنائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ احکام ہم نے آج کے سلسلے میں سنے، ان کو یاد رکھنے، ان پر عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دارالافتاء اہل سنت کا سلسلہ اور مدنی چینل کے دیگر سلسلے بھی دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔